नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम व फजल से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको वाक़या बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इसके साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरानकुन होगा। वाक़ये का जो मेन टाइटल है वो ये है कि एक नौजवान जो अपने हाथ में कोयले, आग के तपते कोयले भी पकड़ लेता है और आग को हाथ भी लगा लेता है, लेकिन उसके हाथ को जलन नहीं होती, उसका हाथ आग में जलता नहीं। ये बहुत ही हैरानकुन है कि उसका हाथ क्यों नहीं जलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो आपको वाकई की समझ नहीं आएगी। ऐसा होगा कि जैसे मैं खुद अपनी की कहानी बयान कर रहा हूँ। तो वाक़ये को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वाक़ये के दो मॉरल होंगे और उन मॉरल को हम अपनी डेली लाइफ में लागू करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह वो कौन सा वाक़या है, वो किस तरह वाक़या पेश आया कि उस नौजवान का जो हाथ है वो आग में नहीं जलता। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे प्रेस कर। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि दो दोस्त जा रहे होते हैं, तो उनमें से एक वो होता है जो अपने हाथ से कोयले पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ कोयलों से जलता नहीं। तो जो दूसरा दोस्त होता है वो उसको कहता है कि यार मुझे ये राज तो बताओ, तुम्हारा इसका राज क्या है कि तुम्हारा हाथ आग में नहीं जलता। उस लड़के के दोस्त ने कहा कि हम इतनी देर से दोस्त हैं, हम इतनी देर से एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कभी तुमने ये नहीं बताया ये क्या राज है कि मैं अपने हाथ में कोयले पकड़ लूँ, आग पकड़ लूँ, लेकिन आग मेरे हाथ को नहीं जलाती। तो आज मुझे ये राज बताओ। तो उस लड़के ने कहा नहीं, ये राज मैं नहीं बता सकता। तो दोस्त ने कहा कि अगर तुमने ये राज नहीं बताया तो समझ लेना कि आज के बाद मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं। बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मजबूरन उसने कहा कि चलो मैं बता ही देता हूँ। कहता है कि हुआ कुछ यूँ कि मेरे वालिद बहुत ही अमीर आदमी हैं अपने गांव में, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजा, किसी दूसरे मुल्क भेजा है ताकि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकूँ, ताकि मैं अपनी अच्छी तरह स्टडी कर सकूँ। तो 3 या 4 साल बाद जब मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करके अपने गांव वापस आया तो गांव का बहुत ज़्यादा हुलिया बदल चुका था। मैं अपने मकान की छत पे चला गया, तो छत पे जाके मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो अचानक मेरी नज़र सामने घर पे पड़ी, तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। जो एक बहुत ही खूबसूरत औरत मुझे दिखाई दी जो अपने घर में टहल रही थी। तो उस औरत को देखने के बाद मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, उस औरत के लिए मेरे दिल में प्यार पैदा हो गया, उस औरत के लिए मेरे दिल में इश्क पैदा हो गया। तो मैंने उस औरत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो औरत हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम थी, जो बहुत ही परहेज़गार और 5 वक्त की नमाजी थी, जो बाहया औरत थी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने उस औरत से बात करना चाहिए, मेरे दिल में उसके लिए गलत ख्यालात आ गए, तो मैंने उससे बात करना चाहिए। तो जब मैंने उससे बात की, मैंने अपने दिल में जो छुपे राज थे उसको बताए कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ज़िना के जो ज़ुमरे में आता है उसने वो कहा कि मैं तुझसे ये करना चाहता हूँ। तो जब औरत ने ये अल्फाज सुने, वो तो बहुत ही परहेज़गार औरत थी, तो उसने तौबा करना शुरू कर दी और कहा, ओ नौजवान, खुदा का खौफ कर, तुझे डर नहीं है, तुझे मरना नहीं है, तू मुझसे किस तरह की बातें कर रहा है, मेरे तो 3 बच्चे हैं। तो कहता है कि मुझे तब मालूम हुआ कि वो औरत माँ भी थी, वो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन मेरे दिल में फिर भी उसके लिए कोई रहम पैदा नहीं हुआ। मैंने फिर भी उसके लिए गलत ख्यालात सोचे, अपने माइंड में बहुत ही गंदे ख्यालात सोचे कि मैं इस औरत के साथ इस तरह करूँगा, इस औरत के साथ इस तरह करूँगा। लेकिन वो बहुत ही बाहया औरत थी, वो बहुत ही परहेज़गार और 5 वक्त की नमाजी थी।
لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا۔ 2-3 ہفتے گزر گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گاؤں میں قحط آ گیا۔ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب بہت ہی امیر آدمی تھے، تو میرے والد صاحب اکثر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب اکثر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کروایا اور جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کی ایک قطار بنائی اور ان کو راشن دینا شروع کر دیا، اور راشن دینے کی ڈیوٹی میری لگا دی کہ تم ان لوگوں کو راشن دو۔ تو میں نے ان لوگوں کو راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب میں راشن تقسیم کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس سے میں عشق کرتا تھا، جس کے بارے میں غلط خیالات سوچتا تھا، وہ بھی لڑکی اس قطار میں کھڑی تھی۔ تو میں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا کہ آج میرے دل کی جو حسرت ہے، میرے دل کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، میرے دل کی جو تمنا ہے وہ آج پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے ایسا کیا کہ اپنے غلاموں کو کہا کہ سب لوگوں کو راشن دے کر بھگا دو اور اس عورت کو یہاں پہ رہنے دو۔ میرے غلاموں نے ایسا ہی کیا، سب لوگوں کو راشن دے کے بھگا دیا اور وہ عورت ادھر ہی رہ گئی۔ تو میں نے اس عورت کو اندر بلا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار، تجھے جتنا مال چاہیے اتنا دوں گا۔ تو اس عورت کے بچے بھوکے تھے، وہ بھوک سے مر رہے تھے، اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی ان کو کہ ماں ایسی ہنڈیاں ہلا رہی ہے اور بچوں کو یہ پتا ہے کہ ماں ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہے، لیکن ایسے ہی صبح ہو گئی۔ تو آدمی سے راشن لینے آئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں تجھے اتنا راشن دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتی، میں تجھے اتنا مال دوں گا، میں تجھے اتنی جائیداد دوں گا، بس تو میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر تو ایسا کام نہیں کر سکتی تو میں تجھے راشن نہیں دوں گا۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا چلو میں راشن لے لیتی ہوں اور اس کے بعد توبہ کر لیتی ہوں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ تو جب اس نے یہ سوچا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ جیسے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو ہم اسی وقت اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور اس نے اس فیصلے کو ترک کر دیا اور بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی گھر پہنچی۔ گھر جا کر اس نے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور نوافل ادا کرنا شروع کر دیے اور اپنے رب سے رو کے دعا کی، یا اللہ پاک تو ہی تو کہتا ہے کہ جس چیز سے میں منع کرتا ہوں اگر تم میرے حکم کی پیروی کرتے ہو تو جو تمہیں چاہیے وہ میں دوں گا۔ تو آج میرے بچے بھوکے ہیں، آج ان کے لیے رزق نہیں ہے، تو تو رزق دینے والا ہے۔ میں نے وہ کام ترک کر دیا جس سے تو نے منع کیا ہوا تھا، اب میرے بچے بھوکے ہیں، اب میں کیا؟ یا اللہ پاک یا تو اس کی جان لے لے یا میرے بچوں کو رزق دے۔ تو ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی تو جو وہ لڑکا تھا جس کے پاس گئی تھی مال لینے کے لیے، اس لڑکے کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عورت اتنی غریب ہے اور پھر بھی اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ایک رات میرے ساتھ نہیں گزاری۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس نے یہ غلط کام نہیں کیا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتی ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہے، لیکن میں کس قسم کا آدمی ہوں؟ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو جب اس نے یہ سوچا تو اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہو گیا، تو اس کے دل میں بھی رحم آ گیا۔ تو اس لڑکے نے ایسا کیا کہ اپنا جتنا بھی مال تھا، بہت زیادہ مال اکٹھا کیا اور اس عورت کے گھر چلا گیا۔ ادھر وہ عورت جان نماز پہ رو رہی تھی، ادھر اس کے گھر میں دستک ہوئی تو عورت دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئی، دیکھا کہ وہی نوجوان ہے جس کے پاس میں گئی تھی، جس کے پاس میں راشن لینے گئی تھی، اور اس نے مجھے یہ غلط کام کرنے کے لیے کہا تھا لیکن میں انکار کر کے آ گئی۔ لیکن اب وہی نوجوان میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے کہ یہ اناج لے لو۔ تو اس نے کہا کہ ادھر ہی رکو، اور وہ پھر دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی
اور مسلح پہ آئی اور مسلح پہ دعا کی، یا اللہ پاک اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچانا، اس پہ دنیا اور آخرت دونوں کی آگ حرام کر دے۔ تو جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر دوبارہ دروازے پہ گئی، جو وہ راشن لے کے آیا تھا وہ راشن لیا اور اپنے بچوں کو وہ راشن دیا، تو اس کے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے بھی دعا دی۔ تو یہ سارا وہ واقعہ بتا رہا تھا وہ لڑکا اپنے دوست کو کہ یہ ماجرا اس طرح پیش آیا، اور اس عورت نے مجھے، اس لڑکی نے مجھے دعا دی کہ یا اللہ پاک اس آدمی پہ دنیا اور آخرت دونوں کی آگ حرام کر دے۔ اور تب سے جب بھی میں کوئی کوئلہ پکڑتا ہوں، کوئی آگ پہ ہاتھ لگاتا ہوں، کسی بھی آگ پہ ہاتھ لگاتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلاتی۔ یہ اس عورت کی دعا ہے۔ ایک نیک دل خاتون کی دعا ایسی ہے کہ وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو دوستو ہماری یہ ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہی نہیں تھا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے 2 لیسن ملتے ہیں، 2 مورل ملتے ہیں جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مورل وہ ہے جو امیر کا ہے، ایک مورل وہ ہے جو غریب کا ہے۔ امیر کا مورل یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جتنی بھی جائیداد ہو وہ اپنی دولت کے لالچ میں غلط حرکت نہ کرے، وہ ہمیشہ اپنے غریب عوام کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا، اور جو لوگ دعا دیں گے وہ بھی قبول ہوگی اور وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کا باعث ہوگی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی غریب ہوں، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، چاہے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم نے ایسی غلط حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے خدا نے اور ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہو۔ چوری نہیں کرنی، کوئی غلط حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہو۔ اس عورت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ چاہے ہم کتنے بھی غریب ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنا ایمان غریب نہیں کرنا، ہمیں اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو ہمیں ان 2 لیسن پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان دونوں لیسن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے اس واقعے میں آپ کو بیان کیا۔ ہمیں اس سبق کو اپنی ڈیلی لائف میں لاگو کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔